ہم سب کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ یہاں پر لوگوں کا کاروبار تو بند ہے ہی، اس حادثے میں بہت ساری انسانی جانیں ضائع ہوئی. میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. دیکھیے، ظاہر ہے یہ ایک حادثہ تھا جو اب تک کی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے، اور اس حادثے میں جو اوپر کا ٹاپ فلور، میرے خیال ہے چوتھا فلور ہے، وہ جلا ہے اور وہاں پر بہت سارا لوگوں کا مالی نقصان بھی ہوا ہے. یہ ایریا کیونکہ کینٹونمنٹ بورڈ میں آتا ہے، اس کینٹونمنٹ یہ فیصل کا ہے. اس فیصل کینٹونمنٹ بورڈ میں ظاہر ہے کہ یہاں پر انہوں نے آ کے جو سیل کر دیا ہے. میں جو یہاں لوگوں سے ملا ہوں جو متاثرین ہیں، جن کی کئی 100 دکانیں ہیں، غالباً 750 دکانیں سر، 750 دکانیں جو نیچے ہیں، جو بالکل جن کا کوئی نقصان نہیں ہوا، نہ عمارت میں کوئی خدا نخواستہ جلنے کے بعد کوئی کمزوری نظر آتی ہے، تو وہ ساری کی ساری دکانیں بند ہیں جس دن سے یہ حادثہ ہوا ہے. میں اس اسٹیئر پہ بیٹھا اس لیے کہ ڈائس پہ جب میں کھڑا ہوا تھا یا جو ٹیبل تھی وہاں کھڑا تھا، تو پیچھے جو میری بہنیں بیٹھی ہیں وہ نظر نہیں آ رہی تھیں. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہاں صرف جو میرے بھائی ہیں ان کا روزگار متاثر نہیں ہو رہا. یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے گھروں کا چولہا جلانے کے لیے گھر سے باہر نکل کر کاروبار کرتی ہیں. یہ بہنیں بھی اپنے گھروں میں خوشحالی چاہتی ہیں. ان کی اگر دکانیں اس طرح بند ہوں گی اور یہ یہاں احتجاج میں بیٹھی ہیں، تو ظاہر ہے مجھے اور ہم سب کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ سینکڑوں خاندان اس وقت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں روزگار کے اس بندش کی وجہ سے. یہاں جو لوگ ہیں، میں نے ان سے جب بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں وہ لوگ ہیں جو روزانہ کماتے ہیں اور روزانہ گھر اپنے بچوں کے لیے کچھ دال دلیے کا بندوبست کر کے جاتے ہیں، اور جب دکانیں بند ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ تمام جو حکومت کے ادارے ہیں ان سب کو انسانی ہمدردی کے ناطے اس بات کا خیال کرنا پڑے گا کہ جو کام، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ قانون سے بالا تر ہو کر قانون سے مبرہ کوئی اقدام کیا جائے. اگر اوپر آگ لگی ہے، اوپر آگ لگنے کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یا کوئی اور اتھارٹی اگر ایسی ہے جو یہاں آ کر یہ دیکھے کہ یہ عمارت مخدوش تو نہیں ہے یا اس عمارت میں کہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے، اگر یہ عمارت مخدوش نہیں ہے اور نیچے کی عمارت استعمال کی جاتی ہے، تو یہ فیصلہ 10 دن کے بعد کرنے کی بجائے کل ہو جانا چاہیے تاکہ باقی ٹائم لوگ اپنا کاروبار کر سکیں. مطلب صرف اس سرٹیفیکیشن کے لیے ہم رکے ہوئے ہیں، یہاں کے لوگ رکے ہوئے ہیں کہ عمارت کو سرٹیفائی کیا جائے کہ یہ مخدوش تو نہیں ہے. اگر اس کی سرٹیفائی کرنے کے لیے اگر مہینوں چاہیے تو لوگوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ کام مہینوں کا نہیں ہے. جو فیصل کینٹونمنٹ بورڈ ہے، ہم اس سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ بھائی یہاں لوگ کراچی کو مختلف ڈپارٹمنٹ کے ذریعے جب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پریشانیاں آ رہی ہیں کہ یہ لوگ جب مرتضی وہاب کے پاس گئے ہیں، جو میئر ہیں یہاں کے، جو اس شہر کے ذمہ دار ہیں، ناظم ہیں، انہوں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری الذمہ کر دیا کہ یہ علاقہ میئر کے انڈر میں نہیں آتا، یہ کینٹونمنٹ بورڈ میں آتا ہے. اسی طرح گورنر صاحب نے بھی کیا کہ گورنر صاحب نے ان کی داد رسی کرنے کی بجائے، اگر گورنر صاحب نہیں کر سکتے تو کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے. میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے، اس میڈیا کے ذریعے جو یہاں پر موجود ہیں، کہ ان بہنوں کو دیکھیے، ان بھائیوں کو دیکھیے جن کی دکانیں بند ہیں،
اور یہ لوگ اپنے روزگار کی نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کے. تو میں جسٹس باقر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس صوبے کے چیف ہیں. جسٹس باقر صاحب ذاتی طور پر اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں اور جو کام مہینوں میں کرنے کا موڈ نظر آتا ہے کہ اب تک اس واقعے کے بعد یہاں کوئی ادارہ آگے اس بلڈنگ کے بارے میں اس نے کوئی تحقیقات نہیں کی کہ یہ بلڈنگ استعمال کے قابل ہے یا نہیں. مجھے یاد ہے میں پھر اگر کوئی بات کوٹ کر دوں گا تو سب لوگ مجھ سے میری وابستگی کہیں اور جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. فیڈرل ایریا میں ایک گھر جلا تھا اور رات ہی کو سرٹیفائی کر دیا تھا کہ یہ مخدوش ہے. جب ایک رات میں اس گھر کی آپ سرٹیفیکیشن دے سکتے ہو تو اس بلڈنگ میں سینکڑوں لوگ اپنے روزگار سے محروم ہو چکے ہیں. تو اس کی سرٹیفیکیشن جو ہے وہ ایک دن میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرا خیال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اس میں براہ راست اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، صرف اس وجہ سے کہ یہاں اس شہر کے لوگ اس ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کی وجہ سے بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کے گھروں میں پریشانیاں ہیں. اس شہر کی میری بہنیں، بھائی، بیٹیاں، میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ سکون سے اپنا کاروبار کر سکیں. یہاں جب میں آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ آدھے سے زیادہ یہاں پختون ہیں جن کا یہاں کاروبار ہے. اس کے مجھے راستے میں بتایا کہ وہاں آفاق بھائی بہت سارے پختون ہیں جن کا کاروبار ہے، اور مجھ سے کہا کہ آفاق بھائی آپ وہاں پہ جا رہے ہیں، آپ مت جائیے. میں نے کہا کیوں نہ جاؤں؟ یہ پختون کوئی کوئی الگ مخلوق ہے، یہ میرے بھائی ہیں. میرا اختلاف اگر کبھی ہوا ہے تو اس بات پہ ہوا ہے کہ تم لوگ بھی ہمیں بھائی سمجھو. تو یہ میرے بھائی ہیں، یہاں کاروبار کرتے ہیں، اور اگر ان کا دکھ ہے تو اس دکھ میں میرا شریک ہونا میرا فرض بنتا ہے. یہ اس شہر کے لوگ ہیں، اس شہر میں کماتے ہیں، اس شہر میں خرچ کرتے ہیں. ان کی پریشانی بھی میری پریشانی ہے. اس مارکیٹ میں چاہے پختون ہو، چاہے مہاجر ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے بلوچی ہو، اس شہر کے لوگ ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو ذاتی دلچسپی لینی پڑے گی اور فوری طور پر جو کینٹونمنٹ بورڈ کے لوگ ہیں ان کو رابطہ کر کے کسی بھی طرح اس معاملے کو ایکسپیڈائٹ کرنا پڑے گا کہ جو چیز آپ ڈیلے کر رہے ہیں وہ ہنگامی بنیادوں پر کمپلیٹ کر کے یا تو یہ سرٹیفکیٹ دو کہ یہ عمارت اب استعمال کے قابل نہیں ہے، اور ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرو کہ کہیں اور یہ اپنا کاروبار منتقل کر سکیں. اور اگر آپ کمپنسیٹ نہیں کرتے اور یہ بلڈنگ مخدوش نہیں ہے اور کاروبار ہو سکتا ہے باقی کے فلور پر، تو 10 دن کے بعد اجازت دینے کے بجائے کل اجازت دی جائے تاکہ لوگ اپنا کاروبار کر سکیں. میں وزیر اعلیٰ سے درخواست کے ساتھ ساتھ میں کور کمانڈر سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ کور کمانڈر صاحب اس معاملے میں پرسنلی دلچسپی لے لیں، اس لیے کہ لوگ بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. اور کور کمانڈر اگر ذاتی دلچسپی لیں گے تو لوگ ان کے شکر گزار ہوں گے. ہماری افواج نے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ آپ کے ہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے انہوں نے عرب میں جا کر جو مذاکرات کیے اس کے پیچھے ظاہر آرمی چیف تھا. تو اگر پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے میں آرمی چیف کوئی کردار ادا کر رہے ہیں جس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اگر کور کمانڈر صاحب ذاتی دلچسپی لے کر ان لوگوں کا کاروبار کھلوانے میں اپنا کردار ادا کریں گے تو پوری قوم احسان مند ہوگی. ان کو ذاتی دلچسپی لینی چاہیے، اس لیے کہ یہ معاملہ سیریس ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے تھے، اور میں اپنے ان بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ نہ صرف ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں بلکہ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے جہاں جب یہ کہیں گے اگر میں کسی قابل ہوں، اگر میں کہیں ان کی معاونت کر سکتا ہوں، مجھے کہیں گے، مجھے بلائیں گے، مجھے کہیں ساتھ لے کے جانا ہوگا، میں جانے کے لیے تیار ہوں تاکہ میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ یقین دلا سکوں کہ اس شہر کے لوگ ہمارے ہیں، چاہے وہ پختون ہیں، چاہے وہ سندھی ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، اور میں ان کے ساتھ دکھ درد میں ساتھ میں شریک ہو جاؤں گا.